بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے فرائض اور غسل کے فرائض آپ حضرات نے سماعت فرمائے، اور یہ بھی سنا کہ فرائض انہیں کہا جاتا ہے کہ جس میں کوئی کمی کوتاہی ہو تو پھر وہ عمل پورا ادا نہیں ہوتا۔ اگر غسل کے فرض میں کوئی کمی ہوگی تو غسل نہیں ہوگا، پاکی نہیں ہوگی۔ اگر وضو کے فرائض میں کوئی کمی ہوگی تو وضو نہیں ہوگا۔ اب آتے ہیں غسل کی سنتیں اور وضو کی سنتیں۔ سنتوں سے عمل میں برکت پیدا ہوتی ہے اور روحانیت پیدا ہوتی ہے، اور عمل کا جو ثواب ہے وہ پورا ملتا ہے۔ لہٰذا اگر غسل میں ہم سنتیں ادا کریں گے تو ایک تو سنت کا ثواب ہمیں ملے گا، اور اس کی جو دیگر برکات ہیں وہ بھی ہمیں حاصل ہوں گی۔ تو غسل سنت کے مطابق کیسے کیا جاتا ہے؟ فرمایا سب سے پہلے غسل کی نیت کرنا، پاکی کا ارادہ کرنا۔ سب سے پہلے غسل کی نیت کرنا، پھر دوسرے نمبر پر استنجا کرنا، یعنی جب ہم غسل کے لیے آغاز کرتے ہیں تو استنجا کریں، اور جہاں جہاں ناپاکی کا اندیشہ ہو ان تمام مقامات کو، جگہوں کو دھوئیں، اور اس کے بعد پھر پورا وضو کریں۔ استنجا مکمل کرنے کے بعد پھر جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اس طرح پورا وضو کریں، اور پھر پورے جسم پر پانی بہائیں۔ تو اگر ہم کلی کرتے ہیں تو 3 مرتبہ کلی کرنا ہے، اور ناک میں پانی ڈالنا ہے تو 3 مرتبہ ڈالنا ہے، اور جسم پر اگر ہم پانی بہا رہے ہیں پورے جسم پر تو اس پر بھی 3 مرتبہ پانی بہانا، یہ مسنون ہے، سنت ہے، اس عمل کو 3 مرتبہ دہرانا۔ تو یہ ہو گئے غسل کی سنتیں۔ اور اب وضو کی سنتوں کی طرف آتے ہیں۔ تو وضو کے لیے جب ہم بیٹھتے ہیں تو وہاں بھی ہم نیت کر کے بیٹھتے ہیں، تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ پڑھ کے ہم وضو شروع کرتے ہیں۔ تو 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھونا سنت ہے، اس کے بعد کلی کرنا تو 3 مرتبہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا ہے تو 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا۔ جب ہم کلی کریں گے تو ساتھ ساتھ مسواک کرنا بھی سنت ہے۔ کلی جب ہم کریں گے تو مسواک کرنا سنت ہے۔ اس کے بعد ہم چہرہ دھونا ہے تو چہرہ 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ اگر دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا ہے تو 3 مرتبہ دھونا ہے۔ پھر چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ اسی طرح جب ہم چہرہ دھوتے ہیں تو اس میں داڑھی بھی آ جاتی ہے، داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے۔ پھر جب ہم آخر میں سر کا مسح کر کے کانوں کا مسح کرتے ہیں، جو کہ کانوں کا مسح کرنا بھی سنت ہے، تو پھر ہم انگلیوں کا خلال کرتے ہیں۔ انگلیوں کا خلال کرنا بھی سنت ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں کا بھی خلال کرنا ہے، اس طرح ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں ڈالنے کے ساتھ ساتھ یہ انگلیوں کا خلال ہوتا ہے، اور پاؤں کی انگلیوں کا بھی خلال کرنا ہے۔ الٹے ہاتھ سے جب ہم شروع کرتے ہیں، سیدھے پیر کی چھوٹی انگلی سے ہم شروع کریں گے خلال کرنا، اور الٹے پیر کی آخری انگلی تک جب ہر اس کے درمیان میں، انگلیوں کے درمیان میں خلال کرنا، یہ جو ہے سنت ہے۔ تو وضو میں ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، پے در پہ دھونا سنت ہے، کہ ایک عضو خشک نہ ہونے پائے کہ ہم دوسرا عضو دھو ڈالیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم چہرہ دھونے کے بعد باتوں میں لگ جائیں، پھر وہ خشک ہو جائے، ہم ہاتھ دھو رہے ہیں، اس طرح پھر جناب آگے ہم مسح کر رہے ہیں، نہیں، پے در پہ دھونا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وضو جوانوں کی طرح کرنا ہے اور نماز بوڑھوں کی طرح پڑھنا ہے، یعنی سکون اطمینان سے نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا 3 مرتبہ ہر عضو کو دھونا سنت ہے، پے در پہ دھونا سنت ہے، اور ترتیب سے دھونا سنت ہے، کہ پہلے چہرہ دھونا ہے، پھر ہاتھ دھونے ہیں، پھر مسح کرنا ہے، پھر پیر دھونے ہیں۔ تو یہ جو ترتیب ہے یہ بھی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں ہر عمل سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔